قرآن مجید سورہ مبارکہ توبہ کی 128ویں آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام بنانے کا شرف حاصل کیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے پاس آیا ایک رسول، ایک ایسا رسول، من انفسکم، جو تمہارے میان سے ہے، تم میں سے ہے، تم اسے پہچانتے ہو، تم اسے جانتے ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس رسول پہ بڑی یہ چیز گراں گزرتی ہے کہ اس کا کوئی امتی سختی میں ہو، اس کی امت میں کوئی پریشان ہو، رسول کی پریشانی کے لیے یہ کافی ہے۔ رسول اپنے امتی کو مشقت میں، زحمت میں، پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ حریص علیکم، وہ تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ راہ ہدایت پر آ جائے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ رسول مومنوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ کس کے لیے رؤوف اور رحیم ہے؟ مومنوں کے لیے۔ اتنا رؤوف اور رحیم، اس نے چھوٹی سے چھوٹی بات مومنوں کو بتائی۔ ایک مسواک ہے، ٹوتھ برش ہے، اسے ورٹیکلی پھیرنا ہے یا ہاریزنٹلی پھیرنا ہے وہ بھی بتایا ہے۔ میرا ساتھ دیجیے گا، میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ مسواک کرنے کا طریقہ وہ بھی بتا کر گیا ہے کہ اس کو ایسے پھیرو گے تو یہ نقصان ہوگا، اور ایسے پھیرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، اور نہیں پھیرو گے تو کیا کیا نقصانات ہیں۔ وسائل الشیء میں تفصیل سے پورا موضوع ہے۔ درس خارج میں ہم نے تفصیل سے مسواک پہ کئی ہفتے درس پڑھا، یادش بخیر۔ نبی ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بتا رہا ہے۔ دیکھو، اپنے نفس پر توجہ کرو، نبی کے جملے۔ دیکھو، اپنے تزکیے پر کام کرو، اپنی تہذیب پر کام کرو۔ یہ رؤوف نبی، یہ رحیم نبی، یہ چاہتا ہی نہیں کوئی صراط مستقیم سے ہٹے۔ ایک ایک بات، چھوٹی سے چھوٹی بات، کہاں کیسے جانا ہے، کہاں کیسے وارد ہونا ہے، کہاں سے کیسے نکلنا ہے، گھر والوں کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، چھوٹوں کے کیا حقوق ہیں، بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، بہنوں کے کیا حقوق ہیں، ایک ایک بات امت کو بتا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی عزیز علیہ ما عنتم، عنت کہتے ہیں سختی کو، تھکاوٹ کو، غم کو، پریشانی کو۔ اس کے لیے بارے گرا ہے، اس کے لیے بڑا سخت ہے، امت پریشان ہو۔ یہ امت کو پریشانی میں، امت کے گھر میں ماحول خراب ہو، امت کے گھروں میں لڑائیاں ہوں، نبی کو منظور نہیں ہے۔ لہذا نبی نے کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے احکامات، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، جس سے امت کا ماحول سازگار رہے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو۔ وہ ساری باتیں اس شریعت میں یکے بعد دیگری رکھ دی۔ ایک چیز جو رکھی جس کا تعلق مستقبل سے ہے لیکن خوف بڑا ہے، خطرہ بڑا ہے۔ اس شہر کے واقعات میں نہیں جانتا، میں اس شہر میں رہتا نہیں ہوں، لیکن جس شہر سے آیا ہوں وہاں کے واقعات میرے ذہن میں ہیں۔ باپ مرا، سویم سے پہلے بچے گھر میں لڑ رہے تھے، وہ کمرہ تمہارا، یہ کمرہ ہمارا، وہ فلیٹ تمہارا، وہ فلیٹ ہمارا۔ جائیداد پہ لڑائی باپ کے مرنے کے بعد سویم سے پہلے 3 دن نہیں گزرے، بھائی بہن لڑ رہے ہیں۔ تو نبی نے ایک طریقہ سکھایا کہ وصیت کر کے جاؤ، میراث کے احکام بتلائے، فرائض کا باب بتلایا۔ میراث کا ایک مسئلہ سیکھنے پر میرے نبی نے فرمایا، تم اگر میراث کا ایک مسئلہ یاد کرو گے، میں تمہیں نماز کے 10 مسئلے یاد کرنے جتنا ثواب دوں گا۔ میرے ساتھ ہے، میری تمہید مکمل ہو جائے گی، انشاءاللہ رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یعنی آپ نے نماز کے 10 مسئلے یاد کیے، کتنا ثواب ملے گا؟ اگر میراث کا ایک مسئلہ یاد کر لیا، 10 مسئلے نماز کے، ایک مسئلہ میراث کا، ثواب اتنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کو ڈر ہے میری امت میں لڑائی نہ ہو۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ میرے نبی کو خوف ہے میرے امتی
میری شریعت پہ عمل کرنے والے، ان کے درمیان فتنہ نہ ہو، ان کے درمیان اختلاف نہ ہو۔ نبی نے چھوٹی سے چھوٹی بات بتائی، وصیت پر تاکید کرنا شروع کی، میراث کے احکام پر تاکید کرنا شروع کی۔ میراث کا ایک مسئلہ سیکھو، 10 دیگر ابواب کے کوئی بھی فقہ کا باب ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج کے 10 مسئلے سیکھو گے جتنا ثواب ملے گا، میراث کے ایک مسئلے پہ اتنا ثواب۔ وسائل الشیعہ میں تفصیل سے روایتیں موجود ہیں۔ وصیت کر کے جاؤ، من مات بغیر وصیت مات میتۃ الجاہلیہ، جو وصیت کے بنا مرے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ لا ينبغي للمرء ان ينام الا وان يكون وصيته تحت خده، مسلمان اگر مرتا ہے تو سزاوار یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی وصیت اس کے گال کے نیچے ہو۔ حدیث رسول دیکھیے، صحیح مسلم صحیح بخاری میں بھی مل جائے گی۔ مسلمان اگر مرتا ہے، یہ نبی کے ارشادات ہیں، نبی کا ڈر ہے، نبی کا خوف ہے، نبی کی رأفت ہے اور نبی کی رحمت ہے کہ ساری امت کو یہ کہا کہ خبردار کوئی مرنے سے پہلے وصیت کے بنا نہ مرے۔ جو بھی دنیا سے جا رہا ہے تو وصیت کر کے جائے۔ لا ينبغي للمرء ان ينام الا وان يكون وصيته تحت مخدته، سزاوار نہیں کہ کوئی مسلمان مرے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے ہو۔ یا رسول اللہ، یہ وصیت پہ اتنی تاکید کیوں ہے؟ نبی یہی کہیں گے مجھے ڈر ہے میری امت میں فتنہ نہ ہو جائے، میری امت میں لڑائی نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ، آپ نے ساری امت کو یہ درس دیا، یہ حکم دیا کہ وصیتیں تکیے کے نیچے رکھو، وصیتیں گالوں کے نیچے رکھو، مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرنا۔ لیکن یا رسول اللہ، یہ مسلمان بڑے پیارے ہیں، یہ مسلمان بڑے بھولے ہیں، انہیں اپنی وصیتیں تو یاد ہیں، آپ کی وصیت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی ہے۔ کھڑی توجہ، یا علی علی مولا، علی مولا، جا کے دیکھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ صحاح ستہ میں دیکھیے، اہل سنت علماء کی جو 6 صحیح کتابیں ہیں جن کو وہ صحیح مانتے ہیں، معتبر مانتے ہیں، اس میں کتاب الوصایا، وصیتوں کی جو کتاب ہے وہ دیکھیے۔ تو اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے، خود نکال کے آپ پڑھ سکتے ہیں آرام سے کہ نبی نے وصیت پر کتنی تاکید کی۔ یعنی 6 اگر صحیح کتابیں ہیں تو آپ کو ہر کتاب میں وصیت کے چیپٹر میں یہ حدیثیں مل جائیں گی جو میں نے پڑھ کے سنائی کہ مسلمان مرے تو وصیت کہاں ہو؟ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اگر میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دے بات کو کھولوں، مسئلہ یہ ہے کہ نبی جب دنیا سے گئے تو سر کے نیچے تکیہ نہیں تھا، علی کا زانو تھا۔ بڑی توجہ، جملے کو ضائع نہ کیجیے گا۔ نبی جب دنیا سے گئے تو سر کے نیچے تکیہ نہیں، علی کا زانو تھا۔ جو علی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، جو علی کا بغض دل میں رکھتے تھے، وہ علی سے وصیت مانگتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ۔ یہ عالم اسلام کا المیہ ہے کہ نبی کی وصیت کیا تھی کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ وہی نبی ہے جو اتنا رؤوف اور رحیم ہے کہ زندگی میں بھی کسی کو اپنی جگہ بھیجتا تھا تو اس کے مس ہونے پہ جنگ موتا میں جعفر طیار کو امیر بنا کے بھیجا اور کہا اگر جعفر شہید ہو گئے تو دوسرا امیر یہ ہوگا، یہ شہید ہو گیا تو تیسرا امیر یہ ہوگا۔ جو نبی اتنا رؤوف اور رحیم ہے۔ دیکھیے، میں انتہائی علمی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، پوری توجہ رہے، یہ معلومات محفوظ کیجئے، ان چیزوں کو محفوظ کیجئے تاکہ اس مادر علمی مدرسہ جامعۃ المنتظر جو ہے اس کا ایک وقار بھی بحال رہے کہ یہاں جو مجلس ہو رہی ہے اس کی ذرا کیفیت مختلف ہے۔ حدیث رسول بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تھوڑا سا علم کے بارے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ذرا ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے مزاج کو بھی تھوڑا بدلیے، آپ سے گزارش ہے، 10 بستہ گزارش ہے، اپنے مزاج میں تھوڑا تغیر لائیے۔ ٹھیک ہے، مجلس جو ہماری روٹین کی مجلس ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن اگر کبھی علمی بات آئے تو پریشان نہ ہوا کریں۔ علمی بات بھی آپ نے ویسے ہی سننی ہے جیسے ذکر اہل بیت سنتے ہیں، کیونکہ ہم نے علم بھی غیر کے در سے نہیں لیا،
در اہل بیت سے لیا ہے۔ اب اللہ کے رسول ہے، فرما رہے ہیں یا ابا ذر، یہ حدیث جو ابھی پڑھنے لگا ہوں بہار کی پہلی جلد میں ہے، فضیلت علم۔ یا ابا ذر الجلوس ساعۃ عند مذاکرۃ العلم احب الی اللہ من قیام الف لیلۃ یصلی فی کل لیلۃ 1000 رکعہ۔ اے ابو ذر، 1 گھنٹہ اگر کسی علمی گفتگو میں بیٹھو، توجہات ہیں، ساعہ 1 گھنٹہ کسی علمی گفتگو میں بیٹھو، یہ 1 گھنٹہ علمی گفتگو، علمی مذاکرے میں بیٹھنا اللہ کو 1000 راتوں کی عبادت سے پسند ہے۔ اگر کوئی 1000 رات عبادت کرے، اس سے زیادہ افضل کیا ہے اللہ کی نگاہ میں؟ 1 گھنٹہ علمی بات سماعت فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ یہ 1000 رات عبادت، یہ وہ والی عبادت نہیں ہے، کیونکہ عبادت کی بھی تو کیٹیگریز ہے نا۔ انسان اگر روایت میں ہے، یہ روایتیں بھی سنتے جائیے اور عیش کیجئے۔ جو رات کو بسم اللہ بآواز بلند پڑھ کے سوئے، من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم عند منامہ کتب کل انفاسہ الی الصباح ثواب التسبیح۔ جو بسم اللہ بآواز بلند پڑھ کے سوتا ہے سونے سے پہلے، جامع الاخبار شاعری میں روایت موجود ہے، تو فرشتہ جو لکھ رہا ہوتا ہے ثواب کو، وہ صبح تک ہر سانس پہ سبحان اللہ کا ثواب لکھتا ہے۔ اب کتنا آسان نسخہ ہے، اگر اب بھی آپ نہ پڑھیں تو پھر سست کہلائیں گے، اب تو پڑھنی پڑے گی۔ بس سونے سے پہلے تکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سو گئے، صبح تک عبادت، یہ بھی عبادت ہے۔ وضو کر کے سوئے تو ساری رات ویسے ہی عبادت۔ یہ والی عبادت نہیں جو نبی نے فرمایا 1000 راتوں کی عبادت۔ نبی نے خود کھولا کہ کل لیلۃ یصلی فیہ 1000 رکعہ، ہر رات کی عبادت یہ ہے کہ ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی جائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سمجھیے گا علمی گفتگو کی اہمیت کو۔ 1000 راتوں کی عبادت جس میں ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی گئی ہو، اس سے افضل علمی گفتگو میں بیٹھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثواب یہاں رکا نہیں۔ یا ابا ذر الجلوس ساعۃ عند مذاکرۃ العلم احب الی اللہ من 1000 غزوۃ وقراءۃ القرآن کلہ۔ اے ابو ذر، 1 گھنٹہ علمی گفتگو میں بیٹھنا 1000 غزووں، 1000 ان جنگوں سے جو دشمنان خدا کے خلاف اللہ کی محبت میں لڑی جائیں، ان میں شرکت سے 1000 جنگیں، 1000 غزوے، ان میں شرکت سے زیادہ بہتر 1 گھنٹہ مجلس علم میں بیٹھنا ہے۔ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ كُلِّهِ، پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر، توجہ، پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر 1 گھنٹہ علمی گفتگو میں بیٹھنا ہے۔ نادان ہیں وہ لوگ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، اللہ کرے لاہور میں کوئی ایسا نہ ہو، لیکن میں بھگت چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں، چلو بھیا مجلس میں چلو، مجلس حسین ابن علی میں ٹائم ہو گیا، مجلس نہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ایسے لوگ دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ بھائی مجلس حسین ہو رہی ہے، چلو علمی گفتگو ہوگی، علمی بات سنیں گے، ذکر اہل بیت ہوگا، فضائل اہل بیت ہوں گے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یا ابا ذر، اے ابو ذر، پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل 1 گھنٹہ علمی گفتگو میں بیٹھنا ہے۔ یہ جملہ ابو ذر جیسے صحابی کو بھی بھاری لگا۔ پورا قرآن پڑھنا، یعنی اگر آپ صبح شام بھی پڑھیں تو پھر بھی 3 دن میں ختم ہوگا، اور مستحب بھی ہے کہ انسان 3 دن میں ختم کرے، جتنی بھی اسپیڈ سے پڑھے، 10 پارے ڈیلی کے 3 دن میں 30 پارے ختم کرے۔ پورا قرآن ختم کرنے سے بہتر 1 گھنٹہ مجلس حسین میں بیٹھنا، 1 گھنٹہ علمی گفتگو میں بیٹھنا۔ تو یا ابا ذر الجلوس ساعۃ عند مذاکرۃ العلم احب الی اللہ من قراءۃ القرآن 12,000 مرہ۔ اے ابو ذر، 1 قرآن نہیں، اگر کسی نے 1 گھنٹہ
علمی گفتگو میں گزارا، اللہ اسے 12,000 ختم قرآن سے زیادہ کا ثواب دے گا۔ کہ نبی فرما رہے ایک قرآن نہیں، 12,000 ختم قرآن۔ کتنے؟ 12,000 ختم قرآن کا ثواب نہیں ملے گا، اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ کس بات پر؟ علمی مجلس میں بیٹھنے پر۔ اللہ اکبر، یہ ہے مجلس علم کی عظمت، علمی گفتگو کی عظمت۔ بادروا الی ریاض الذکر، ابو ذر سے کہا دوڑو دوڑو ذکر کی مجلسوں کی طرف دوڑو، جن میں حلال و حرام سکھایا جائے، جن میں ذکر اہل بیت ہو، جن میں قانون شریعت بیان ہو، جن میں مصائب اہل بیت پڑھے جائیں۔ یہ رسول جو آیا ہے یہ علم کو پروان چڑھانے آیا ہے۔ یہ چونکہ مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، اس نے جہالت کا گلا گھوٹا ہے، علم کو پروان چڑھایا ہے، رب کا پیغام پہنچایا ہے۔ یہ جو آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ، یاد کر لیجئے، یہ آیت بڑی کمال کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے 2 نام اپنے پیارے نبی کو دیے، رؤوف اور رحیم۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اللہ اکبر، حریص علیکم، یہ تم پر حریص ہے، تمہاری ہدایت پر حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سننے والے بیٹھے، علم دوست بیٹھے، یہ وہ آیت ہے جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، یہ وہ آیت ہے جسے مخدومہ عالمیان سیدہ کائنات فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا را یہ پیغام محفوظ کیجئے، سیدہ عالمیان نے اس آیت کو خطبے میں پڑھا ہے، وہ خطبہ جو ظالم کے سامنے دیا۔ اللہ اکبر، اپنے بابا کا تعارف کراتے ہوئے یہ آیت پڑھی، سورہ توبہ کی 128ویں آیت، یہ خطبہ فدکیہ کا حصہ ہے۔ رک کر یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دوں اس خطبے کی اہمیت کے بارے میں، جسے خطبہ لمہ بھی کہا جاتا ہے، خطبہ فدکیہ بھی کہا جاتا ہے، بی بی کا مشہور و معروف خطبہ۔ یہ وہ خطبہ ہے جو امام زین العابدین اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں، امام محمد باقر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں، امام جعفر صادق اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں، امام موسیٰ کاظم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں، امام علی رضا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں۔ سید عبد الحسین شرف الدین نے لکھا کہ تمام آل محمد اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اپنی ماں فاطمہ زہرا کا خطبہ یاد کراتے تھے۔ آج میں اور آپ کیا یاد کرا رہے؟ آج میں اور آپ کہاں کھڑے؟ جی ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، اس کا فضل، اس کا علم، اس کا کل کمال یہ ہے کہ یہ انگریزی اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ کتنی پستی کی بات ہے کہ وہ مسلمان جنہوں نے علمی آفاق، علمی چوٹیوں کو سر کرنا تھا، وہ ایک انگریزی کو اپنا شرف سمجھ بیٹھے، ایک انگریزی اسکول میں پڑھائے جانے کو اپنے لیے فضل سمجھ بیٹھے۔ کاش کہ یہ بتایا جاتا کہ اس کو قرآن کے اتنے سورہ یاد ہیں، اس کو بی بی کا خطبہ یاد ہے، اس کو امیر کائنات کا خطبہ یاد ہے، اسے نہج البلاغہ یاد ہے، اسے صحیفہ سجادیہ کی دعائیں یاد ہے۔ لیکن آج معیار بدل چکا ہے۔ میں عمدن جان بوجھ کے یہاں پر اس موقع پر اس آیت کا سہارا لیتے ہوئے چند جملے اگر آپ اجازت دیں تو بی بی کے خطبے کے تبرکاً پڑھ دوں۔ ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بی بی نے بھرے دربار میں جہاں ہر ایک رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں کہ نبی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے، نبی کو گزرے ہوئے چند دن اور نبی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے، اپنے بابا کی عظمت بیان کرتے ہوئے نبی کی بیٹی نے کہا لقد جاءکم، قرآن کی آیت پڑھی، رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کے بعد اس آیت کو پڑھنے کے بعد میری بیوی نے فرمایا ان تعرفوہ تجدوہ ابی دون نسائکم، اگر تم میرے بابا کو پہچانتے ہو تو وہ میرے بابا ہیں، تم میں سے کسی کے بابا نہیں، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَأَخًا لِبْنِ عَمِّي دُونَ رِجَالِكُمْ، اور وہ فقط علی کے بھائی ہیں اور کسی کے بھائی نہیں۔ دیکھیے یہ ہے زہرا سلام اللہ علیہا کا جہاد۔